لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز خواہران السلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع درس قرآن کریم ہے، درس نمبر 32، اور آج ہم سورہ علم نشرح کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے مضامین، اس کی فضیلت، اس کی تفسیر. تو درس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت سورہ علم نشرح سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سورہ علم نشرح قرآن کریم کا 94واں سورہ ہے. یہ مکی سورہ ہے. اس میں 8 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے. سورہ علم نشرح کے مضامین بہت ہی اہم مضامین ہیں. اس میں نعمت کا تذکرہ بھی ہے، اس میں تسلی و تشفی بھی دی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر تکلیف و پریشانی کے بعد راحت و آرام بھی ہے. تو عزیزان گرامی، یہ جو سورہ ہے یہ بہت ہی فضیلت کا حامل ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی نعمت کا تذکرہ کیا ہے. اگر ہم اس کے مضامین کی بات کریں تو چند اہم نکات اس میں بتائے گئے ہیں. تو اولاً اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی نعمت کا تذکرہ کیا ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے انشراح صدر کیا ہے اور آپ کی کمر سے بوجھ اتار دیا، یعنی کہ سینہ رسول کو کشادہ کیا ہے پروردگار عالم نے. اس سورہ میں کہا گیا ہے کہ دعوت و ارشاد کا کام مشکل ترین کام ہے. اس سورہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مشکلات کے بعد آسانیاں حاصل ہوتی ہیں. اس سورہ میں آپ کے ذکر کی بلندی کو بیان کیا گیا ہے. یہ چند اہم نکات اس سورہ میں ہیں. اور اس کی فضیلت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب اس کو ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت میں زیارت کرے جبکہ آپ کسی وجہ سے غمگین و پریشان ہوں اور وہ شخص آپ کی پریشانی کو دور کرے. عزیزان گرامی، یہ اس قدر فضیلت کا حامل ہے کہ جس میں ایسی حالت میں رسول کی زیارت ہے کہ جب رسول خدا غمگین و پریشان ہوں اور ان کی پریشانی اور غمگینی کو دور کریں، انسان ان کی پریشانی کو دور کریں. اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے یقین اور عافیت عطا فرمائے گا. جو شخص اس سورہ کو سینے کے درد پر پڑھے گا یا لکھ کر اپنے پاس رکھے تو وہ سینے کے درد سے شفا پائے گا. جو شخص اس سورہ کو دل و سینے کی تکلیف میں پڑھے گا اسے شفا نصیب ہوگی. سورہ علم نشرح کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا. ووضعنا عنک وزرک، اور کیا آپ کے بوجھ کو اتار نہیں لیا. الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا. ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. فإن مع العسر یسرا، ہاں زحمت کے ساتھ آسانی بھی ہے.
ان مع العسر یسرا، بے شک تکلیف کے ساتھ سہولت بھی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، لہٰذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رخ کریں. یہ اس قدر بہترین لب و لہجہ و انداز ہے. بے شک یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے، اور پروردگار عالم نے کتنے احسن ترین انداز میں رسول خدا کو تسلی و تشفی دی ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا، ہم نے آپ کے بوجھ کو دور کیا جو کمر توڑ دینے والا بوجھ تھا. اور اس کے بعد تسلی دیتا ہے کہ پروردگار عالم کے ہاں زحمت کے ساتھ آسانی بھی ہے اور تکلیف کے ساتھ سہولت بھی ہے، کہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یہ دور ہو جانے والی ہیں. کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اگر آج تکلیف ہے تو کل پروردگار عالم راحت و آرام کے دن بھی دکھائے گا. کہ اگر انسان الجھنوں میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہے، تو خداوند کریم وہ مہربان خدا، اس کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، جب پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا، اور پروردگار نے جو کچھ کہا ہے وہ صادق ہے، وہ حق ہے. اور اگر ہم غور کریں تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ کوئی چیز دائمی نہیں ہوتی ہے، ہر چیز ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے. تو جس طرح سے مشکلات آتی ہیں، جس طرح سے انسان پہ زحمت پڑتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم آسانی بھی دیتا ہے، اس مشکل کو دور بھی کرتا ہے. اور جب تکلیف ہوتی ہے تو پروردگار عالم آسانی بھی پیدا کرتا ہے. تو وہ خدا بند کریم جو اتنی نعمتوں کا دینے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ شکریہ کا حقدار ہے. اور جب بھی کوئی نعمت ملے تو شکر خداوندی کرنا چاہیے انسان کو. اس کی مختصراً تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے آپ کو انواع و اقسام کی نعمتیں عطا کی ہیں. آیات کا لب و لہجہ اللہ تعالیٰ کے لطف و محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی و دلداری کے پہلو رکھتا ہے. پہلی آیت میں اللہ کی اہم ترین نعمت کی طرف اشارہ ہے کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا. شرح صدر سے یہ مراد ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح و فکر کو وسعت دینا ہے، اور یہ وسعت ممکن ہے کہ ایک وسیع مفہوم رکھتی ہو جو وحی و رسالت کے طریق سے رسول اللہ کے وسعت علم کو بھی شامل رکھتا ہے. اور دشمنوں اور مخالفین کی ہٹ درمیوں اور کار شکنیوں کے مقابلے میں آپ صبر و تحمل استقامت نے وسعت و کشادگی کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، کہ جس ماحول میں، جہالت کے ماحول میں رسول خدا نے شمع اسلام روشن کی، شمع دین روشن کی، اعلان نبوت کیا، وہ دور ایسا تھا کہ جہاں عربوں کی جہالت اس قدر تھی کہ جو بت پرستیوں میں بالکل مشغول تھے، کہ جن کے یہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، وہ عرب کے جو اپنی دشمنیوں کو خاندان میں نسل در نسل نبھاتے رہتے تھے، وہ عرب کے جنہیں کھانے پینے کا سلیقہ نہیں تھا، وہ عرب کے جو فحش کاموں میں مبتلا تھے، اور ہر طرف صرف اور صرف ظلمت چھائی ہوئی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، کفر چھایا ہوا تھا. ایسے ماحول میں رسول خدا کا دین کو نشر کرنا، دین کو پھیلانا، تبلیغ رسالت کرنا، خدا کے احکام کو پہنچانا ایک دشوار گزار کام تھا. رسول خدا نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ وہ ماحول تھا کہ مخالفین کی ایک فوج جمع تھی. اور اگر آپ نے ہجرت کا واقعہ جو آپ نے پڑھا ہے، جو سنا ہے، تو اس میں کس قدر ہٹ درمی نظر آتی ہے، دشمنی نظر آتی ہے، کہ ننگی تلواریں کھینچ کر انہوں نے حصار کیا ہوا تھا رسول خدا کو قتل کرنے کا. لیکن پروردگار عالم جسے محفوظ رکھنا چاہے اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کہ بہت مشہور و معروف شعر ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو بے شک پروردگار عالم اگر بچانا چاہے تو ایک شمع جو جل رہی ہے وہ تیز طوفانوں میں بھی نہیں بجھے گی. تو وہ خداوند کریم کہ جس نے ہر لمحہ رسول خدا کی
مدد فرمائی ہے، پروردگار عالم نے ان کی جان کی حفاظت کی، اور شب ہجرت رسول خدا کس طریقے سے ہجرت کر جاتے ہیں، اور لوگ جو تلوار برہنہ لیے کھڑے ہیں ان کے کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی ہے، اور مولائے کائنات کو رسول خدا اپنے بستر پر لٹا کے جاتے ہیں تاکہ دشمن بھی دیکھ کے مطمئن رہے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رسول خدا سوئے ہوئے ہیں، اور موقع ملتے ہی ان پہ ہم حملہ کر دیں گے۔ تو ایسا ماحول تھا کہ جہاں ہر طرف صرف اور صرف برہنہ تلواریں تھیں، جہاں پہ انسیت کی کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ ماحول ایسا تھا، وہاں پہ پروردگار عالم نے رسول خدا کی حفاظت فرمائی، ان کی دلجوئی فرمائی، اور شفقت پدری سے کم سنی میں محروم ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں جناب عبد المطلب کے بعد جناب ابو طالب جیسا چچا، ایک شفیق پدر کی شفقت جنہوں نے اپنے بھتیجے کو دی یعنی رسول خدا کو، تو اللہ نے انہیں سرپرست بنایا رسول خدا کا، جنہوں نے ان کی حفاظت کی، اور پھر پروردگار عالم نے مولائے کائنات جیسا بھائی عطا فرمایا، چچا زاد بھائی کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ جنہوں نے ہمیشہ اسلام کی حفاظت کی، رسول مقبول کی حفاظت کی، چاہے وہ کوئی بھی جنگ رہے، کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب سارے لوگ جنگ احد میں چھوڑ کے رسول خدا کو بھاگ گئے تھے، اس وقت بھی مولائے کائنات نے رسول خدا کی حفاظت کی، اپنے چہرے پہ، صرف چہرے کی اگر بات کریں تو چہرے پہ 16 زخم تھے، تو وہ ماحول تھا بھگدڑ کا ماحول، لیکن پروردگار عالم نے مولائے کائنات جیسا بھائی رسول خدا کو عطا فرمایا کہ جس نے رسول خدا کی ہر موقع پہ مدد کی۔ پھر اگر کبھی رسول خدا غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو رسول خدا کو پروردگار عالم تسلی و تشفی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سورے میں اگر ہم غور کریں تو کتنے بہترین انداز میں خداوند کریم اپنے رسول کو تسلی دے رہا ہے، اور ایسے ماحول میں کہ جہاں پہ مخالفین موجود ہیں، جہاں پہ کار شکنی کرنے والے لوگ موجود ہیں، ایسے ماحول میں پروردگار عالم نے اس قدر رسول خدا کے سینے کو کشادہ فرمایا، استقامت عطا فرمائی، صبر و تحمل عطا فرمایا، اور وسعت و کشادگی عطا فرمائی کہ رسول خدا بالکل ایک مطمئن انداز میں تبلیغ دین کرتے رہیں۔ اور پھر آگے اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کا نام اسلام اور قرآن کریم کے ساتھ ہر جگہ پہنچا، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کا نام ہر صبح و شام اذان کے گلدستوں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ کتنی عظیم بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ نام خداوندی کے ساتھ ساتھ نام رسول لیا جاتا ہے، کہ جب اذان ہوتی ہے گلدستہ اذان پہ، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو اس وقت رسول خدا کا ذکر بلند سے بلند ترین نظر آتا ہے۔ آج ہر مسجد سے آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رسول خدا کی رسالت کی گواہی بھی سنائی دیتی ہے ہمیں، اور آپ کی رسالت کی شہادت کی گواہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ اسلام کا نشان اور اس پاک دین کے قبول ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ آج کا درس رہا سورہ الم نشرح کہ جس میں پروردگار عالم نے کس طریقے سے اپنے نبی کی دلجوئی فرمائی ہے۔ اس درس کا PDF آپ سب کو بھیجا جا چکا ہے، اس کی آڈیو بنائیں، اور بنانے کے بعد ہمیں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ ضرور بھیجیں، اور اس کے علاوہ جو بھی سوالات آپ سے پوچھے جائیں ان کے جوابات لکھ کے آپ لوگ ہمیں بھیجیے، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے، چاہے وہ الفاظ کے معنی نہ سمجھ میں آئے، یا اگر پورا جملہ نہ سمجھ میں آئے، کسی قسم کی اگر دقت پیش آتی ہے تو آپ لوگ بلا جھجک سوال کریں، اور جب درس اپلوڈ ہوتا ہے تو اسی میں لائیو چیٹ آپ لوگ ضرور کریے، اور اپنے سوالات آپ لوگ کریے، اور اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے، ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ اور آج کا سوال ہے سورہ الم نشرح کے بارے میں، کہ سورہ الم نشرح کس بارے میں ہے، اور یہ کتنے نمبر پہ ہے سورہ، اور اس میں کتنی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال کہ سورہ الم نشرح کے مضامین تحریر فرمائیں۔ تیسرا سوال فضیلت سورہ الم نشرح میں رسول خدا کی زیارت کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے۔
اس کی فضیلت میں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ سورہ الم نشرح پڑھنے کے فوائد بیان کیجئے۔ اور اگلا سوال یہ کہ پروردگار عالم نے کس قسم کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اس سورہ میں، اور اس کے علاوہ کسی 3 آیت کی تفسیر لکھ کے ہمیں بھیجیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔